حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قوم کا یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ 3 آدمی ایک ساتھ کہیں چلے جا رہے تھے کہ راستے میں سخت بارش نے ان کو آن لیا۔ وہ اس بارش سے بچنے کے لیے پہاڑ کے غار میں گھس گئے۔ اتنے میں پہاڑ سے ایک بڑا پتھر گر کر اس غار کے منہ پر آ پڑا۔ ان تینوں پر باہر نکلنے کا راستہ بند کر دیا۔ وہ تینوں اس صورتحال سے سخت پریشان ہوئے۔ اس غار سے نکلنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آئی تو آپس میں کہنے لگے کہ اب تم اپنے ان اعمال پر نظر ڈالو، کسی دنیاوی فائدے کی تمنا اور جذبہ نام و نمود کے بغیر محض اللہ کی خوشی کے لیے کیے ہوں، اور ان اعمال کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگو، شاید اللہ ہماری نجات کا راستہ کھول دے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میرے کئی چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، میں بکریاں چرایا کرتا تھا کہ ان کا دودھ کے ذریعے ان سب کا انتظام کر سکوں۔ چنانچہ میں شام کو اپنے گھر والوں کے پاس لوٹتا اور بکریوں کا دودھ نکالتا تو اپنے ماں باپ پر سے ابتدا کرتا اور ان کو اپنی اولاد سے پہلے دودھ پلاتا۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ چراگاہ کے درخت مجھے دور لے گئے، یعنی میں بکریوں کو چراتا ہوا بہت دور نکل گیا، یہاں تک کہ شام ہو گئی، میں گھر واپس نہ آ سکا۔ جب رات کو گھر پہنچا تو اپنے ماں باپ کو سوتے ہوئے پایا۔ پھر میں معمول کے مطابق دودھ دوہا اور دودھ سے بھرا ہوا برتن لے کر ماں باپ کے پاس پہنچا۔ ان کے سرانے کھڑا ہو گیا۔ میں نے یہ ناپسند کیا کہ ان کو جگاؤں اور نہ ہی یہ گوارا کیا کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں، جبکہ وہ میرے بچے میرے پاؤں کے پاس پڑے ہوئے مارے بھوک کے رو بلک رہے تھے۔ وہ سب اپنے حال پر قائم رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، یعنی پوری رات اسی حالت میں دودھ کا برتن لیے ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا۔ وہ دونوں سوتے رہے اور میرے بچے بھوک سے بے تاب ہو کر روتے رہے۔ پس اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام محض تیری رضا اور خوشنودی کی طلب میں کیا ہے تو میں اپنے اس عمل کا واسطہ دیتے ہوئے تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تو ہمارے لیے اس پتھر کو اتنا کھول دے کہ اس کی کشادگی کے ذریعے ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ چنانچہ اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور پتھر کو اتنا سرکا دیا کہ ان کو آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے شخص نے اسی طرح کہا کہ اے اللہ، میرے چچا کی ایک بیٹی تھی، میں اس کو اتنا ہی زیادہ چاہتا تھا کہ جتنا زیادہ کوئی مرد کسی عورت کو چاہ سکتا ہے۔ جب میں نے اس سے اپنے آپ کو میرے سپرد کرنے کی خواہش ظاہر کی، اس نے یہ کہہ کر میری خواہش ماننے سے انکار کر دیا کہ جب تک میں 100 دینار اس کو پیش نہ کروں میری جنسی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ پھر میں نے محنت و مشقت کر کے 100 دینار فراہم کیے۔ ان دیناروں کو لے کر اس کے پاس پہنچا۔ وہ اپنی شرائط پوری ہو جانے پر میری خواہش کے لیے راضی ہو گیا۔ جب میں نے جنسی فائل کے لیے اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھا، وہ کہنے لگی، بندہ اللہ سے ڈر، میری امانت کو توڑنے سے باز رہ، یعنی اس نے مجھے اللہ کا خوف دلاتے ہوئے التجا کی کہ میری آبرو کو نہ لوٹو، حرام طور پر ازالہ بکارت کر، میرے پردہ ناموس کو جو کسی کی امانت ہے یوں تار تار نہ کرو۔ میں یہ سنتے ہی خوف اللہ سے کانپنے لگا اور اپنے نفس کی گمراہی پر شرمسار ہو کر اس کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پس اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میرا یہ عقل یعنی قابو حاصل ہونے کے باوجود اس کو چھوڑ کر ہٹ جانا، اپنے نفس کو کچل دینا محض تیری رضا و خوشنودی کی طلب میں تھا، تو میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تو اس پتھر کو ہٹا کر ہمارے لیے راستہ کھول دے۔ چنانچہ اللہ نے اس شخص کی دعا قبول فرمائی اور اس پتھر کو تھوڑا سا اور سرکا دیا۔ پھر تیسرے شخص نے اسی طرح کہنا شروع کیا کہ اے اللہ، میں نے ایک مزدور کو ایک فرق چاول کے عوض مزدوری پر لگایا۔ جب اس نے اپنا کام پورا کیا تو مطالبہ کیا کہ میری اجرت دو۔ میں نے اس کی اجرت دی مگر وہ بے نیازی کے ساتھ اس کو چھوڑ کر چلا گیا۔ پھر میں نے چاولوں کو اپنی زراعت میں لگایا اور کاش کرتا رہا، یہاں تک کہ ان چاولوں کے ذریعے میں نے بیل اور ان بیلوں کے چرواہے جمع کر لی۔ پھر ایک بڑے عرصے کے بعد وہ مزدور میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ سے ڈرو، مجھ پر ظلم نہ کرو، میرا حق مجھ کو واپس کرو۔ میں نے کہا، بے شک تیرا حق مجھ پر واجب، ان بیلوں اور ان چرواہوں کے پاس جاؤ اور ان کو اپنے قبضہ میں لے لو۔ اس نے میری بات سن کر بڑی حیرت سے میری طرف دیکھا، کہا اللہ سے ڈرو، میرے ساتھ مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا، میں مذاق نہیں کر رہا، جا کر ان بیلوں اور ان چرواہوں کو لے لو۔ اس کے بعد اس نے ان سب کو اپنے قبضہ میں کیا، چلا گیا۔ پس اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرا وہ عمل محض تیری رضا اور خوشنودی کے طلب میں تھا، تو میں اپنے اس عمل کے واسطے سے التجا کرتا ہوں کہ تو یہ پتھر جتنا بھی باقی رہ گیا اس کو سرکا دے۔ چنانچہ اللہ نے غار کے منہ کا باقی حصہ بھی کھول دیا۔ بخاری و مسلم، مشکوہ شریف، جلد 4، رقم الحدیث 869 پیج۔